بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، قرآنی موضوعات میں سورہ منافقون کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ استاد محترم، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ منافقین کہتے ہیں کہ جو عزت ہے، عزیز والے جو لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ ذلیل لوگوں کو، یعنی جو مومن لوگ ہیں ان کی نظر میں ان کو مدینے سے نکالیں گے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عزت اور اللہ کے لیے ہے، یا رسول کے لیے ہے، یا مومنین کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنین سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہ تمہارے مال اور اولاد کہیں ذکر خدا سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ تو مال و اولاد کے حوالے سے کبھی اللہ نے ارشاد فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، کبھی مال کو خیر کہا۔ تو یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ مال اور اولاد تجھے ذکر خدا سے کہیں غافل نہ کر دے۔ تو کیا مال باعث بنتا ہے کہ انسان ذکر خدا سے غافل ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بنیادی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس سے، یعنی جو بنیادی شناخت اس کی اگر ٹھیک ہو جائے کہ اصل مفاد آخرت کا ہے، اصل نقصان آخرت کا ہے، اور دنیا ایک بہترین جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے، اس کے اندر اس کو دنیا کے جن امکانات ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ مال ایک بہترین مددگار ہے، جیسا حضرت کا فرمان ہے کہ اگر ایک انسان اپنے اندر صلاحیت تقویٰ پیدا کر لے تو مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ دنیا بری چیز نہیں، مال بری چیز نہیں، اولاد بری چیز نہیں ہے، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن ان کی محبت کے اندر مبتلا ہونا، یعنی محبت کی علامت کیا ہے کہ ایک انسان مال کی محبت میں مبتلا ہے، یعنی اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کو پیچھے کرے، نفس کی خواہشات کے تقاضوں کے مطابق آگے کریں۔ اسی طرح سے اولاد ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اصول و دستور بتائے ہیں، اولاد کی محبت انسان کو اللہ کی یاد سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا عملی زندگی کا، اس سے غافل نہ کر دے، یعنی انسان اس کو بھول نہ جائے اور عملی زندگی میں نفس کی خواہشات کو آگے نہ لے آئے۔ یہ ورنہ مال اور اولاد تو بہت اچھی چیزیں ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہلاکت سے مراد ہے کہ ان کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ اتنی شدت اختیار کرے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو راستہ ہے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے اس کو فراموش کر دے، اس کو پس پش ڈال دے، اور ان کی محبت انسان کے سوچ پر غالب آ جائے اور انسان جو نفس کے تقاضے اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے۔ یہ بنیادی فیکٹر ہے اس چیز کے لیے۔ اور جو منافقین ہیں ان کا بنیادی پرابلم ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اصل میں ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہیں، ظاہری طور پر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ بنیادی طور پہ قلبی طور پہ ان کے پاس اس کا یقین نہیں ہوتا۔ عمل کے میدان میں جب اترتے ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق عمل کریں، وہ جو نفس کی خواہشات کا تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو یہ کام کرے یعنی اولاد اور مال کی وجہ سے ذکر خدا سے غافل ہو جائے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں یا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو یہاں پر جو خسارے کا ذکر ہے یہ وہ اخروی خسارہ ہے یا دنیاوی خسارہ ہے؟ دونوں مراد اس چیز سے ہیں۔ یعنی ظاہری طور پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو یعنی دنیا کے خسارے کے بارے میں ادراک نہیں ہوتا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، دنیا ان کے اوپر فراوان کر دیتے ہیں، ان کی جو دنیا کی فراوانی وہ لوگوں کو دکھائی دیتی ہے۔ جیسے اس کے قارون کے قصے میں بھی ہے کہ یعنی جو لوگ تھے جب تک اس کا انجام سامنے دکھائی نہیں دیا تو گرد و پیش کے لوگ تو کہتے تھے شاید کاش ہماری بھی قسمت اس قسم کی ہوتی، ہمارے پاس بھی اس قسم کے انعامات ہوتے۔ لوگ ان کو گمان کرتے ہیں، لیکن جو دنیا کے اندر عذاب آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم دنیا کا عرصہ حیات ان پر تنگ کر دیتے ہیں، یعنی سکون قلب ان سے چھین لیتے ہیں اور دنیا ان کے اوپر فراوان کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا عذاب ہوتا ہے، ایک شکل میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور آخرت کا عذاب جو وہ تو اپنے مقام پر مسلمات میں سے ہے۔ یہ چیز نہیں ہو سکتی کبھی بھی کہ انسان اپنی عملی زندگی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، گناہ کا ارتکاب کرے اور گناہ اس کا رد عمل انسان پر نہ آئے۔ وہ چیز جو ہے کبھی ایک آدمی خمس ادا نہیں کرتا، مال اکٹھا کرتا ہے، لیکن اچانک اس کی ٹانگ ٹوٹتی ہے اور جناب ہاسپٹل پہنچتا ہے، یعنی ایک عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ جو مال اس نے اکٹھا کیا تھا وہ ڈاکٹر صاحبان کے پاس اور سب ادھر خرچ ہو جاتا ہے۔ وہ اس کو سمجھ نہیں رہا ہوتا کہ یعنی الہی نظام کے اندر یہ چیز میں نے غلطی کی تھی جس کا یہ رد عمل آیا ہے۔ ایک خاتون ہے، وہ ایک گھر کے اندر یعنی فساد پیدا کرواتی ہے، لیکن اس کو نہیں سمجھ ہوتی کہ اگلے ہی چند سال کے بعد وہی عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے، شاید، لیکن جب وہ نہیں کرتے تو وہ دنیاوی رد عمل آتا ہے۔ خود اس کی اولاد میں سے ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو اس کا سکون، دنیا کا سکون برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔
تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ نے اولادکم سے پہلے اموالکم کا ذکر کیا، تو شاید اس کی میں بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مال انسان کو زیادہ خدا سے غافل کرنے کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیے کہ یعنی ایک ان کے اندر ایک پریفرنس ہے، یعنی انسان جو ہے مال کماتا ہے اپنا یعنی، لیکن اگر کبھی انسان جو ہے اولاد پر وقت آ جاتا ہے تو انسان مال کو قربان کرتا ہے، اولاد کو بچاتا ہے اس چیز کے لیے۔ یہ ایک ترجیحاتی مسئلہ ہے۔ مال اس کا تو انسان کی وابستگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی کلام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب انسان کی اولاد پر وقت آئے گا تو انسان مال کو قربان کرے گا اس وقت، لیکن اولاد کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر قیامت جیسا یعنی کوئی صورتحال سامنے آ جائے تو انسان جو ہے اولاد کو بھی چھوڑ دے گا، بیوی کو بھی سب کو چھوڑ دے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ انسان کی سب سے زیادہ وابستگی خود اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ جس کو شہادت کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بقائم ہوش و حواس اپنا وجود جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں قربان کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑی قربانی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ اور تم لوگ راہ خدا میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آ جائے۔ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تو وہ کہیں گے خدا اگر ہمیں مہلت دے ہمیں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم صدقہ دیں گے اور ہم بھی صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن جب وہ موت کا وقت آ جاتا ہے پھر خدا کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بہتر آگاہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو سورہ نبأ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، یہاں پر کہ مومنین سے خطاب ہے، اور مومنین بھی تمنا کریں گے کاش ہمیں تھوڑی سی مزید مہلت مل جائے اس چیز کی۔ مومنین سے مراد یعنی حقیقی مومن نے، حقیقی مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی زندگی کا دستور ہوتا ہے کان اخذہ للہ و ترکہ للہ حبہ للہ و بغضہ للہ۔ لیکن یہ ہے کہ جو ایک انسان ظاہری طور پر جیسے منافقین کے حوالے سے کہ یعنی وہ چیز جو ہے وہ آرزو کریں گے اس چیز کے لیے کہ ہمیں مہلت اگر دے دی جاتی، کیونکہ ان کے اعمال کا جو نتیجہ ان کے سامنے آ جائے گا اس چیز کے لیے۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ اس سے غلطی بھی ہو جائے تو مومن جو ہے وہ اپنے عمل کرنے کے بعد اس پہ اپنی اظہار ندامت کرتا ہے، اور ندامت دلیل توبہ ہے، وہ اپنے آپ کو اس سے بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن منافق جو ہے چونکہ اس کا اس مسئلے کا ارادہ نہیں ہوتا اس چیز کے لیے، تو وہ اکارڈنگلی اس کے مطابق یہ گناہ کرتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ مومن گناہ کرتا ہے یاد رکھتا تاکہ توبہ کر سکے، منافق جو گناہ کرتا ہے اور بھول جاتا ہے کیونکہ توبہ کرنے کا ارادہ نہیں۔ اسی طرح سے یعنی یہاں ایک آرزو کا ذکر کیا گیا جس میں کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ کہیں گے کہ مجھے مہلت دے دی جاتی تو میں صدقہ کرتا، یعنی اس نیک اعمال میں سے اس نے یعنی جس چیز کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وہ ہے صدقہ کرنا۔ صدقہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے انسانی زندگی کے اندر، جو انسانی زندگی کے طرز عمل کو تبدیل کرنے میں یعنی امیر المومن کا فرمان کہ اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرو، اپنے رات کا آغاز صدقے سے کرو۔ مشکلات کو برطرف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اگر مشکلات میں گھر گئے ہو، مالی پریشانی یا دیگر، اللہ کے ساتھ تجارت کرو، صدقہ دو اور اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ اور خاص طور پہ یعنی اس کے اندر جو ہے یعنی ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا، یہ ایک سب سے عالی ترین چیز ہے کہ جو انسانی زندگی کے اندر ایک دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ایک حیرت انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر یعنی صدقات واجبہ بھی مراد ہے اور مستحبہ بھی مراد ہے۔ صدقات واجبہ تو اول چیز ہے نا بنیادی طور پہ کہ ایک انسان جو ہے جو بھی مما رزقناہم ينفقون کے آگے دو حصے ہیں۔ پھر ایک وہ چیز ہے کہ جن کو کہا کہ یہ کام آپ نے حتمی طور پہ کرنا ہے، یعنی جس کے اندر ایک خمس ہے، زکوٰۃ فقہی ہے، یا پھر مستحب صدقات ہیں اس چیز کے لیے۔ صدقات واجبہ صرف ادا کر دینے سے انسان اپنی ذمہ داری سے پورا نہیں کرتا، بلکہ اگر اس کے پاس صدقات واجبہ کے بعد بھی اس کے پاس امکانات موجود ہیں اور گرد و پیش میں ضرورت مند مخلوق موجود ہے، یا دیگر جیسے آج کل رہبر معظم نے غزہ کے لوگوں کے لیے تقاضا کی ہے، جن لوگ جو صاحبان مال ہیں وہ یہ گمان نہ کریں اس چیز کے لیے کہ اگر وہ کریں گے تو کوئی احسان کریں گے۔ یہ چیز خود ان کی اپنی ذمہ داری ان کے اوپر ہوتی ہے، جیسا کہ اگر حضرت کا فرمان ہے کہ اگر کوئی مظلوم صدائے استغاثہ بلند کرے اور اس کی صدائے استغاثہ چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا ظاہری طور پر اس کے کانوں تک پہنچے اور وہ صلاحیت رکھتا ہو، بے شک واجبات ادا کر چکا ہے، لیکن اگر اس کے پاس امکان ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مظلوم کی مدد کے لیے کھڑا ہو اپنی توان اپنی صلاحیت کے مطابق، اور اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظالم کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔
تو ناظرین محترم، سورہ منافقون کی ان آخری آیات میں خداوند عالم نے مومنین سے کہا ہے کہ مال اور اولاد کی محبت کہیں تجھے یاد خدا سے غافل نہ کرے، تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہے، ذکر لسانی بھی اور ذکر عملی بھی۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآن میں غور کرنے، قرآنی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔